بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں سے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقا من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراء یعنی دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ السخط دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا، پس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والے، تکبر سے پائنچے لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاحتا ہوں۔ میں کما حق کو ہوں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب برات ایک انتہائی فضیلت و بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی احادیث مبارکہ ہیں۔ ذیل میں شب برات کے حوالے سے چند ایک صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے معمولات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو فارغ رکھے، یعنی تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔
حضرت طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رات نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات میں عبادت کیسے کی جائے؟ اس رات اکیلے عبادت کرنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا دونوں ہی طریقے ائمہ سے ثابت ہیں۔ اس رات جاگنا عبادت کرنا چونکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہماری رائے کے مطابق اسے انسانی طبیعت اور مزاج پر چھوڑنا چاہیے۔ جس طریقہ میں کسی کی طبیعت اور مزاج کیف و سرور اور روحانی حلاوت محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ وہی طریقہ اختیار کرے، کیونکہ اس رات کا اصل مقصود تزکیہ و تصفیہ قلب ہے۔ سو جسے جس طریقے میں حلاوت ایمانی نصیب ہو، اسے اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت خلوت پسند ہوتی ہے اور انہیں تنہائی میں عبادت اور گریہ زاری کرنے سے حلاوت و سکون اور ذہنی یکسوئی ملتی ہے، سو وہ اس طریقے کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی کے برعکس بعض لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں زیادہ آسانی اور راحت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے میں رخصت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی ائمہ سے ثابت ہے۔ بلکہ آج کا دور چونکہ سہل پسندی اور دینی تعلیمات سے بے راہ روی کا دور ہے، اس دور میں وہ لوگ بہت کم ہیں کہ جن کے گھر اور راتیں قیام اللیل کے نور سے جگمگاتی ہیں، اور طبیعتوں میں اتنی مستقل مزاجی بھی نہیں رہی کہ لوگ گھروں میں رات بھر جاگ کر چستی و مستعدی سے عبادت و اذکار ادا کر سکیں۔ تنہائی میں کچھ دیر عبادت سے سستی اور نیند کے ہتھیار کے ذریعے شیطان لعین ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اگر اجتماعی عبادت سے لوگوں میں دین سے رغبت اور عبادت میں مستعدی پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے اجتماعی طور پر عبادت کرنا مستحسن عمل ہے۔ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں تعلیم و تربیت کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔ دینی تعلیمات اور نوافل و اذکار کی ادائیگی سے بے بہرہ لوگ بھی آسانی سے اجتماعی عمل میں شریک ہو کر اپنی عبادات کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی وہ جان لیتے ہیں۔ اس امر کا خیال رہے کہ اجتماعی عبادات کسی عالم باعمل کی زیر تربیت و نگرانی ہونی چاہیے، جو لوگوں کی فکری اور روحانی ہر دو حوالوں سے تربیت و اصلاح بھی کر سکے۔